السلام علیکم۔ آج ہم محرم پر بات کر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے، محرم، تقدیس، روزہ اور شہادت کی وراثت۔ عام طور پہ تو نیا سال جشن کا ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ محرم کچھ مختلف ہے نا؟ یہ ہمیں سنجیدگی، غور و فکر کی طرف لاتا ہے۔ جی بالکل، یہ خوشی منانے کا نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنے کا وقت ہے۔ مضمون میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ کہ محرم اللہ کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو اس تقدیس کا، اس حرمت کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ اچھا دیکھیں، قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں واضح طور پر 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر ہے اور محرم ان میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ ذمہ داری بڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں، اور لفظ محرم کا مطلب ہی ہے حرام کیا گیا یا مقدس۔ دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے بھی عرب ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا روک دیتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک پرانی روایت ہے۔ جی، اس کی حرمت کا تصور پرانا ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس کی تقدیس کی بات۔ مضمون میں روزے کا بھی خاص ذکر ملتا ہے، خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ۔ ہاں بالکل، یوم عاشورہ کا روزہ بہت فضیلت والا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس روزے کی آپ دیکھیں تاریخی اہمیت بھی بہت گہری ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ اچھا، یہ پہلو بھی ہے۔ جی، اور ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو مطلب رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی حیثیت بدل گئی؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ جب رمضان فرض ہوا تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور نفلی عبادت رکھنے کی ترغیب جاری رکھی۔ تو اہمیت برقرار رہی، بس نوعیت بدل گئی۔ بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی۔ اس وقت یہودی بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے فرق کریں گے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو یا پھر 10 اور 11 کا، تاکہ مسلمانوں کا عمل منفرد نظر آئے۔ صحیح، واضح ہو گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں 10 محرم کی ایک اور تاریخی جہت کی طرف جو بہت اہم ہے اور دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ جی، وہ ہے کربلا کا المناک واقعہ۔ 61 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یقیناً یہ تاریخ اسلام کا ایک، آپ کہہ لیں، ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے حکمران یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ اسے اصولوں کے منافی سمجھتے تھے۔ جی بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ انکار، یہ استقامت ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کی علامت بن گئی۔ صحیح۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہا، یہ حق پرستی، صبر اور قربانی کی ایک لازوال داستان بن گیا۔ مضمون بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا پیغام ہر دور کے لیے ہے۔ یعنی یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ کہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا کتنا اہم ہے۔ تو اس پس منظر میں عاشورہ کی تاریخی اہمیت اور کربلا کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے مضمون اس مہینے میں عملی طور پر کیا کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ دیکھیں، مضمون چند عملی باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نفلی عبادات بڑھا دی جائیں، نمازیں، ذکر، تلاوت قرآن۔ جی۔ دوسرا، گناہوں سے بچنے کی خاص کوشش کی جائے، خاص طور پر وہ گناہ جن کا تعلق زبان سے ہے، جیسے غیبت، جھوٹ، ان سے پرہیز۔ یعنی اپنی ذات پر کام کرنا۔ جی، خود احتسابی۔ پھر یہ کہ کربلا کے واقعے پر غور و فکر کیا جائے، اس سے صبر، ہمت، حق پر ڈٹ جانے کا سبق لیا جائے، اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کیا جائے، دوسروں کی مدد کی جائے۔
یہ بات بھی اہم ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان محرم کو مناتے تو ہیں لیکن انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ طریقوں میں تنوع ہے۔ جیسے سنی مسلمان عام طور پر روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسری طرف شیعہ مسلمان مجالس منعقد کرتے ہیں، نوحہ خوانی ہوتی ہے، ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو بہت تفصیل سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ان طریقوں کے فرق کے باوجود کچھ چیزیں مشترک بھی تو ہوں گی۔ بالکل، اصل جو روح ہے وہ مشترک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا احترام، ان کی قربانی کا احترام اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام، یہ قدریں مشترک ہیں۔ صحیح۔ تو یہ مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ان عظیم روحانی اقدار اور قربانیوں کو یاد کرے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا۔ آغاز ایک سنجیدہ نوٹ پر کرتا ہے۔ یہ غور و فکر کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، اور یہ ہمیں اہم تاریخی واقعات یاد دلاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات سے لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی تک۔ جی بالکل، یہ صرف ماضی کی یاد نہیں ہے بلکہ حال کے لیے ایک سبق ہے۔ ہاں، یہ حال میں ایک باشعور، ایک بامقصد زندگی گزارنے کی دعوت ہے۔ مضمون کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ محرم صرف رسمیں ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمت، ایمان، قربانی، ان اوصاف کو اپنی زندگی میں اتارنے کا موقع ہے۔ شاید اس مہینے کا اصل سوال یہی ہے کہ ہم ان تاریخی مثالوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ بالکل، اور یہ کہ آج کے دور میں اپنی زندگی میں، اپنے دائرہ کار میں کوئی شخص سچائی اور انصاف کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو محرم ہم سب سے پوچھتا ہے۔